مذہبی اور روحانی اعتبار سے قم کے امتیاز اور اس کی شرافت سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کل سے لے کر آج تک 1300 سال کی مدت میں شیعیت کا مرکز، علم و آگہی، فضیلت و کرامت کا گہوارہ، حکمت و معرفت کا جوش مارتا ہوا سرچشمہ یہی مقدس شہر جسے قم کہا جاتا ہے، تشیع اور نشر معارف دینی و فرہنگی اسلام کے احیاء میں علماء قم کی زحمتیں اس حد تک پھلدار ثابت ہوئیں کہ تاج کرامت ان کے سروں پر سجا دیا گیا۔ اگر اہل قم نہ ہوتے تو دین برباد ہو جاتا۔ ہاں، قم ایک ایسا شہر ہے جس کی پہلی معنوی بنیاد اصحاب و محبان اہل بیت علیہ السلام نے ڈالی۔ خاندان اشعری نے ایمان و تولیہ آل محمد علیہ السلام کے مسالے سے اس عمارت کو تعمیر کیا اور اس شہر کی بنیاد 38 ہجری میں ڈالی، اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس کی طرح ہوئی۔ یہ شہر مرکز اسلام کی سربراہی میں ایک مستقل ملک کی طرح خاص مقررات اور مزیت کا حامل تھا، حتیٰ کہ اس دور میں بھی کہ جب شیعوں نے گھٹن کا دور دیکھا ہے، اہل قم نے بدون تقیہ با کمال آزادی اس دیار مقدس میں آثار و اخبار آل محمد علیہ السلام اور ان کی تدوین میں کوئی کمی و کاست نہ کی۔ مکتب امامیہ خاندان اشعری کے توسط سے پہلی مرتبہ قم میں افتتاح پذیر ہوا، جس میں فقہ پڑھائی جاتی تھی۔ اس طرح ہدایت کے مشعل اس شہر میں روشن ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل قم ہمیشہ ائمہ معصومین کی عنایت خاصہ کے مورد نظر رہے ہیں۔ اہل قم نے ایسی اہمیت و عظمت حاصل کی کہ گویا حکومت اسلامی کے مرکز میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہٰذا آغاز ظہور خلافت عباسی میں 231 ہجری سے لے کر حکومت ہارون کے اواخر تک ان لوگوں نے حکومت وقت کو ٹیکس نہیں دیا، اور کسی خلیفہ میں اتنی جرأت و ہمت نہ تھی کہ ان سے مقابلہ کرتا۔ ہارون رشید کی خلافت کے زمانے میں، جس میں اسلامی حکومت نے بیشترین وسعت حاصل کی، 481 ہجری میں یہ طے پایا کہ محبان اہل بیت کو تحت فشار قرار دیا جائے اور ظلم و ستم کے مخالف اہل قم کی سرکوبی کی جائے۔ اسی عزم کے تحت ہارون نے عبداللہ بن کوشید قمی کو حکومت اصفہان، قم اس وقت اصفہان کے توابع میں شمار ہوتا تھا، کا حاکم قرار دیا کہ وہ 50 سال سے زیادہ کا ٹیکس قم سے وصول کرے۔ اس نے اپنے بھائی عاصم کو عامل قرار دیا۔ عاصم مختلف اذیتوں اور آزار کے باوجود گزشتہ مالیات سے 1 درہم بھی نہ لے سکا، لیکن اس نے اسی طرح مظالم کو جاری رکھا، یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے شفاعت و سفارش کی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ بھی نہ نکلا۔ ان واسطوں کے بے اثر ہونے کے بعد عاصم بعض جانباز افراد کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ یہی واقعہ باعث ہوا کہ عبداللہ حکومت اصفہان سے معزول ہو گیا، لیکن وہ فوراً دارالخلافہ روانہ ہوا اور 10,000 درہم دے کر گزارش کی کہ اسے اس کے عہدے پر باقی رہنے دیا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ اصفہان کی تابعیت سے قم خارج ہو جائے۔ آخرکار قانع کنندہ توضیحات اور حمزہ بن یسع کے بیانات اور شہر کے ٹیکس کے ذمہ دار ہونے کے بعد ہارون نے قم کی استقلالیت کو قبول کر لیا۔ اس کی حدود کے تعین کے بعد جامع مسجد بنائی گئی، امام مسجد کے لیے ایک ممبر نصب کیا گیا۔ یہ استقلال کی علامت تھی۔ استقلال کے وقت اس سرزمین پر 2 شہر موجود تھے، ایک نیا اسلامی شہر بنام قم اور دوسرا زردشتیوں کا شہر بنام کلیدن۔ حکومتی کارندے اور شہر کا قید خانہ وہیں تھا، کیونکہ اہل قم عاملان حکومت کو اپنے شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اہل قم اپنے زمانے کے ستمگر حاکموں سے ہمیشہ دست و گریبان رہے اور موقع پا کر شورش و انقلاب بھی برپا کر دیتے تھے، نیز ٹیکس دینے اور حکومت کی اقتصادی حمایت سے پرہیز کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور مامون کی مظالم سے آگاہی کے بعد اہل قم نے 302 ہجری اس فاجعہ عظیم کی بنیاد پر بعنوان اعتراض اور ولایت و امامت کے مقدس حریم کی حمایت کرتے ہوئے ایک بے سابقہ انقلاب برپا کر دیا اور عباسی حکمرانوں کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لی، سالانہ مالیات دینے سے انکار کر دیا،
اس انقلاب نے 10 سال تک طول پکڑا۔ آخرکار علی بن ہشام کی قیادت میں سپاہیوں کی یورش سے بہت سارے بزرگان شہر، جن میں یحییٰ بن عمران، اہل قم کے بزرگ جو اس قیام کے نظام کو سنبھالے ہوئے تھے، بھی قتل کر دیے گئے۔ شہر کا ایک حصہ برباد ہو گیا اور گزشتہ مالیات بھی زبردستی وصول کی گئی۔ اہل شہر آہستہ آہستہ شہر کو بنانے لگے، یہاں تک کہ 612 ہجری تک شہر پھر ایک اطمینان بخش حالات میں تبدیل ہو گیا۔ اسی سال معتصم کی خلافت کے زمانے میں لوگوں نے قم کی دارالحکومت پر حملہ کر دیا اور شہر کے عامل طلحی کو شہر سے باہر نکال دیا اور علم مخالفت بلند کر دیا۔ طلحی کے بھڑکانے پر معتصم نے وصیف ترک کی سربراہی میں سپاہی روانہ کیے تاکہ اہل شہر کو خاموش کیا جائے۔ اس نے بھاگے ہوئے حکام کی مدد سے مختلف حیلہ و مکر کے ذریعے شہر میں راستہ بنا لیا۔ اس کے سپاہی اہل شہر کی قتل اور غارت گری میں مشغول ہو گئے اور انقلابی افراد کے گھروں باغوں میں آگ لگانے لگے۔ اس طرح شہر کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، لیکن اس تمام قتل و غارت گری نے نفرت و بیزاری کے سوا کچھ نہ دیا۔ اسی مخالفت و اعتراض کی بنیاد پر ایک شخص کو بنام محمد بن عیسیٰ، جو کہ ایک خوشخو اور انسان دوست شخص تھا، قوم کی حاکمیت سونپی گئی۔ نئے حاکم نے اپنی ساجھ بوجھ کے ذریعے لوگوں کی رضائیت حاصل کی اور محبت کی بیج کو ان کے درمیان چھینٹ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 542 ہجری تک شہر میں کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا۔ عباسی کے معارضین مانند حسین کوکبی نے اشراف سادات علوی کا ساتھ دے کر ایک چھوٹی سی علوی حکومت تشکیل دے دی اور حکومت کا مال کو نکال دیا۔ 3 سال تک یہ حکومت برقرار رہی۔ آخرکار معتمد عباسی نے بلاد جبل کے حاکم کو مامور کیا کہ حکومت علوی کو ختم کر کے قمیوں کے قیام کی سرکوبی کرے۔ اس نے ایک کثیر فوج کے ساتھ حسین کوکبی کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد اہل قم کو سرکوب کرنا اور ان کے بزرگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بعض کو قید کر دیا۔ لوگوں پر ظلم و ستم کرنے میں اس نے اتنی زیادتی کی کہ ان لوگوں نے امان پانے کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی پناہ اختیار کی۔ حضرت نے اس شر عظیم سے نجات پانے کے لیے انہیں ایک دعا تعلیم فرمائی کہ اسے نماز شب میں پڑھیں۔ یہ سرکوبیاں انقلاب اور ظلم و ستم کے خلاف قیام کے آتش فشاں کو خاموش نہ کر سکی۔ اسی بنا پر اہل قم نے فقط معتمد سے درگیری کی وجہ سے یعقوب لیث کے ہمراہ 362 ہجری میں دوبارہ اس کے مقابلے میں قیام کر دیا۔ یہ انقلاب کبھی کبھی ظہور پذیر ہوتا تھا، یہاں تک کہ معتمد عباسی کی طرف سے یحییٰ بن اسحاق قم کے حاکم ہوئے۔ وہ چونکہ نرم خو اور تجربہ کار انسان تھے، اس لیے کوشش کی لوگوں کا بغض و کینہ کم ہو جائے اور شورش و ہنگامے کو روک سکیں۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے۔ ان کی مدد سے امن و امان اور شہر میں بنیادی اقدامات ہونے لگے۔ مثلا اس سرزمین کا آخری آتش کدہ بجھا دیا گیا۔ ایک عظیم منارہ موازنہ مسجد ابو سلیم اشعری کے پاس تعمیر کیا گیا، جس کی اذان کی آواز شہر کو دونوں حصوں میں پہنچتی تھی۔ اسی زمانے میں علی بن بابویہ نے اپنی مرجعیت عامہ کے ذریعے ایک بے نظیر اور پربرکت مکتب کا قم میں قیام کیا، جس میں تربیت پانے والوں کی تعداد 2 لاکھ تک نقل کی گئی ہے۔ ستارہ بابویہ کے طلوع کے بعد حکومت سے مبارزے کی روش بالکل بدل گئی اور ان لوگوں نے اصولی جنگ شروع کر دی۔ ایک طرف تو فرزندان بابویہ کو تقویت بخشی اور ان کی قدرت سے یکی بعد دیگرے خلفاء کو ہٹاتے رہے، اور طبرستان میں حکومت علی علیہ السلام ناصر کبیر اور ناصر صغیر وجود میں لے آئے، تو دوسری طرف علماء اسلام تبلیغ و ترویج معارف دینی کی خاطر قم سے عمرہ کی خدمت میں پہنچ گئے، اور ان میں سے اکثر و بیشتر مقام وزارت و امارت و ریاست پر پہنچ گئے، اور نام وزرائے قم زینت بخش تاریخ حکومت و سیاست ہو گیا۔ حکومت رکن الدولہ دلمی کے دور میں ابن بابویہ کے مشورے سے ابن الامید کی وزارت اور آپ کی صلاح حدید کا نتیجہ تھا کہ اس استاد ابن الامید کی دعوت پر شیخ صدوق نے قم سے رہی کا سفر اختیار کیا، نیز گراں قدر علمی و فرہنگی آثار جو اسی ہجرت کا نتیجہ تھے، تمام کے تمام اسی بزرگ زعیم شیعی کے سیاسی اقدامات کا ثمرہ ہیں۔
اسی طرح ابن قولیہ مرحوم کا بغداد کا سفر کرنا اور وہاں مسجد براسا میں مکتب فقہ جعفری کا قیام کرنا نیز مختلف علمی فرہنگی اقدامات جنہوں نے تمام عالم اسلام میں وسعت پیدا کی، تمام کے تمام قم مکتب ابن بابویہ کی برکت سے تھے۔ یہ اسی پربرکت مکتب کا ثمرہ تھا کہ جس نے محدود انقلاب کو عظیم فرہنگی سیاسی انقلاب میں تبدیل کر دیا اور بڑے بڑے سیاسی فرہنگی عہدے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی تربیت یافتہ افراد کے اختیار میں آ گئے، اور حکومت عدل و معارف شیعی کی پیاسی بشریت کو اسلام حقیقی اور شیعیت کے صاف و شفاف چشمے سے سیراب کر دیا۔ یہ نورانی ستارہ اپنی روز افزوں آب و تاب کے ساتھ آج بھی لاکھوں مسلمانوں کی مشعل راہ اور نا امیدوں کی امید ہے۔ در حقیقت قم ام القرائے عالم اسلام، حرم اہل بیت اور آشیانہ آل محمد علیہ السلام ہے۔